السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ 6th کلاس آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اپنا لیکچر، اور آج کا پیغام سب سے پہلے سنیں گے ہم۔ ظلم نہیں کرنا، کسی کو اس کے حق سے کم دینا ظلم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی بھی حق میں کمی کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کو بھی دینے میں، چاہے وہ عزت ہو، احترام ہو، پیسے ہوں، کوئی اور چیز ہو، جب ہم کمی کرتے ہیں تو وہ اس پر ظلم کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ظلم نہیں کرنا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھا تھا جو ہے وہ روم کے بادشاہ کے بارے میں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کسریٰ ایران کے نام خط، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا بادشاہ تھا۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ 2 بڑی کون کون سی تھی؟ ایک ایران کی اور ایک جو ہے وہ روم کی تھی۔ روم کے بادشاہ کے بارے ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم ایران کے بادشاہ بارے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے جب ان کی طرف خط بھیجا تو اس انسان کا کیا رد عمل تھا، کیا اس نے جو ہے وہ خط پڑھ کر کیا، کیا وہ اسلام قبول کر چکا تھا، یا اس نے کیا یا نہیں، یا اس نے انکار کر دیا، یہ ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے کسریٰ ایران، کسریٰ ایران جیسے ہم نے جو ہے وہ کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ کیسر جو ہے وہ کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو، ٹھیک ہے؟ چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، اس ٹائم پہ اس کو کیسر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسریٰ جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اب اس کا ریئل نیم کیا تھا؟ اس کا ریئل نیم تھا خسرو پرویز، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس کی طرف خط دے کر بھیجا تھا، جس کے اندر وہی باتیں لکھی تھیں جو روم کے بادشاہ کو لکھ کر بھیجی گئی تھیں۔ بس جو ہے وہ ان کو اسی خط میں جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی گئی۔ لیکن اب کیونکہ دونوں کی طرف خط آیا تھا، جو روم کا بادشاہ تھا اس نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے جو مذہبی پیشوا ہیں، جو میرے وزیر ہیں بڑے بڑے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ بادشاہت سے ہٹا دینا، انہوں نے میری مخالفت کرنی ہے۔ صرف اس ڈر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خسرو پرویز جو تھا یہ بہت زیادہ مغرور تھا، مطلب اس کو اپنی بادشاہت کا بڑا ہی جو ہے غرور تھا۔ یہ تکبر کرتا تھا بہت زیادہ، مطلب اکڑتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، میرا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس نے جب خط دیکھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس خط لے کے گئے، تو اس نے کیا کیا؟ خط پکڑا اور اسے کھولا، پڑھنے لگا۔ تو پڑھتے ہوئے کیا ہوا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو خط میں لکھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد لکھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، پھر اس کے آگے بادشاہ کا نام لکھا کہ کس بادشاہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب خسرو کے پاس جو ہے وہ پہنچا خط تو اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ پڑھی، اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میرے نام سے پہلے خط میں لکھا گیا، غرور تھا نا اس کو، تو جب اس نے دیکھا کہ میرے نام سے پہلے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا گیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اسے یہ تھا کہ چاہے جو بھی ہے میرا نام جو ہے وہ خط میں جو ہے سب سے پہلے لکھا ہونا چاہیے تھا، اس کا نام جو ہے وہ پہلے ہے، میرا بعد میں ہے۔ جب اسے صرف اتنا دیکھا، آگے سے خط نہیں پڑھا کہ کس بارے میں ہے، کیا ہے اس میں لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں پڑھا، اس نے صرف اپنا نام دیکھا کہ دوسرے نمبر میں میرا نام لکھا ہے، تو اس نے غرور میں آتے ہوئے، تکبر میں آتے ہوئے، اکڑتے ہوئے اس نے اسی ٹائم جو ہے وہ خط کو پھاڑ دیا۔ جی ہاں، اس نے خط پھاڑ دیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ خط ایسا ہونا چاہیے جس میں شروع میں میرا نام آئے، بعد میں کسی اور کا نام آئے۔ غرور اور اکڑ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی عقل کھا جاتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جب اس نے خط پھاڑ دیا تو اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ غصے کا بھی اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ واپس آئے، آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی کہ میں اس طرح خط ان کے پاس سے اس بادشاہ کے پاس لے کے گیا ہوں۔ تو اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے خط میں صرف اتنا ہی پڑھا کہ کس کی طرف سے کس کو مل رہا ہے، تو اس نے غصے میں آ کر کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا گیا، اس نے خط کو پھاڑ دیا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید غصہ آیا، اور اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح اس نے اللہ کے پیغام کے خط کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیونکہ وہ اپنی بادشاہت پہ کرتا تھا نا، اپنی سلطنت پہ کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو یہ بد دعا کرنی تھی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ خسرو پرویز کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اس سے، جس طرح اس نے خود جو ہے وہ خط کو ٹکڑے کیا، تو اس کے جب بیٹے نے قتل کیا اس اپنے ہی والد کو، اس کے بیٹے نے جو ہے اپنے والد کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بادشاہت چاہتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ جب مر جائے گا تو اس کے بعد میں بادشاہ بنوں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جب ایک بار بادشاہ قتل ہو جائے تو پھر سلطنت ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کو بادشاہ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو بادشاہ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے جو ہے خسرو پرویز کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بیٹے کا نام تھا شیرویہ، ٹھیک ہے۔ شیرویہ نے جو ہے وہ قتل کیا اور اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ کی جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھ گیا، وہاں پہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے ایران کی تمام جو اتنی بڑی سلطنت تھی اس میں بغاوتیں ہونے لگ گئیں، اور اسی طرح جھگڑے لڑائیاں، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ ایران کی تمام سلطنت جو ہے وہ بکھر کے رہ گئی، کوئی کسی کے پیچھے ہو گیا، کوئی کسی کے پیچھے ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایران کی سلطنت کو بکھیر دیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی، اور یہ جو ہے وہ خسرو جو ہے وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف خسرو پرویز کی طرف خط لے کے جانے کا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے ایمان نہیں لے کے آیا، بلکہ تکبر میں آ کر اس نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ اس نے خط پھاڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو ہوئی جو ہے وہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پڑھائی میں سستی مت کیجیے گا، پڑھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں، سمجھتے رہیں جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ توفیق دے اس کو سمجھنے کی، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔